ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل کا حملہ غزہ پٹی اور فلسطین سے آگے بڑھ کر لگاتار شام اور لبنان پر ہونے لگا ہے۔ کل اسرائیل نے شام کی راجدھانی دمشق میں ایران کے سفارت خانہ پر بہت ہی بھیانک اور خطرناک حملہ کیا اور اس میں 6 لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے، جن میں 2 پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر تھے۔ اس کے بعد ایران نے بھی سخت ریئیکشن دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس حملہ کا ہم بدلہ لیں گے اور اسرائیل کو یوں ہی نہیں چھوڑا جائے گا۔ ادھر امریکہ کا بیان آیا ہے اور امریکہ کا جو بیان ہے بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے اسرائیل کے اس حملہ کی ہم کو ذرہ برابر خبر نہیں ہے کہ اسرائیل نے شام میں دمشق میں ایران کے سفارت خانہ پر حملہ کیسے کیا، کیوں کیا، ہمیں اس حملہ کی کچھ بھی جانکاری نہیں دی گئی تھی۔ سعودی عرب نے بھی ایرانی سفارت خانہ پر اسرائیل کے حملہ کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے یہ بین الاقوامی اور انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے، اسرائیل کو ایسے قدم سے باز آنا ہوگا، رکنا ہوگا۔ ادھر دنیا کے کئی اور ملکوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ ادھر جنگ بندی کب ہوگی نہیں ہوگی اس کے امکانات دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ایک پروپوزل سامنے آیا تھا جس کو حماس نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یہ پروپوزل سامنے آیا تھا کہ جنگ بندی ہو جائے گی اور اس کے لیے یونائٹڈ نیشن کی ایک ٹیم غزہ پٹی کے کنٹرول کو سنبھالے گی، غزہ پٹی کے اقتدار ان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ حماس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ فلسطین اور غزہ پٹی کی حکومت خود ہمارے ہی ہاتھوں میں ہوگی، فلسطینی قوم کے علاوہ کسی اور قوم کو، باہر کے لوگوں کو یہاں کے اقتدار سونپا جائے، وہ یہاں کر کے حکومت کرے، اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم پچھلے 70 سالوں سے جو جنگ لڑ رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اپنی شہادتوں کو ہم پی رہے ہیں اسی وجہ سے کہ ہمارا وطن بنے گا، یہاں کی حکومت ہمارے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اگر باہر کی کوئی کمیونٹی آ کر یہاں کے اقتدار کو سنبھالتی ہے تو ہمارا مقصد ناکام ہو جائے گا۔ ادھر اسرائیل میں بنجامن نتنیاہو کے خلاف احتجاج بڑھتا جا رہا ہے۔ عوام لگاتار سڑکوں پر ویرود کر رہی ہے، پردرشن کر رہی ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے اسرائیل مشکلوں میں پڑ گیا ہے، اسرائیل کی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ اب تک 600 سے زیادہ اسرائیلی سینا کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ اسرائیلیوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا ہے اور جن اسرائیلیوں کو حماس نے یرغمالی بنایا تھا، قیدی بنایا تھا، ابھی تک ان میں سے ایک کو بھی اپنی مرضی سے اپنی طاقت کی بنیاد پر اسرائیل رہا نہیں کرا سکا ہے۔ اس وجہ سے اس دیش میں ویرود بڑھتا جا رہا ہے اور اب یہی مانگ کر رہے اسرائیلی کہ تم ہر حال میں حماس کے ساتھ سمجھوتا کرو، ان کی شرطوں کو مانو اور ہمارے لوگوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو وہاں سے رہا کرا کر کے لاؤ۔ تم پوری طاقت جھونک چکو ہو، پوری دنیا نے تمہارا ساتھ دیا ہے، ہر کوئی تمہارے ساتھ کھڑا ہے، جو بڑا بڑا ملک ہے، ہر ملک سے تمہارے پاس اسلحہ آ رہا ہے، اس کے باوجود تم حماس کی قید سے ایک بھی اسرائیلی کو رہا نہیں کرا سکے۔ اب مزید ہم تم پر بھروسہ نہیں کر سکتے، تمہاری سینا پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری سینا میں ایک خوف بڑھتا جا رہا ہے، ان میں بزدلی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے تم حماس کے ساتھ بات چیت کرو، سمجھوتا کرو، ان کی شرطوں کو مانو اور ہمارے لوگوں کو رہا کرا کر کے لاؤ۔ لیکن بنیامن نتنیاہو اپنی عوام کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، وہ لگاتار جنگ کے لیے تیار ہے اور اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ رفح پر بھی حملہ شروع کر دیا اسرائیل نے۔ رفح پر حملہ ہونے کا مطلب ہے کہ قتل عام کا نیا سلسلہ وہاں شروع ہو جائے گا، جینوسائیڈ کا نیا دور آ جائے گا۔ پچھلے 6 مہینہ میں غزہ پٹی میں جتنا نقصان ہوا ہے، جتنا قتل عام ہوا ہے، جتنا لوگوں کا، بے گناہوں کا خون بہا ہے، اس سے زیادہ رفح پر حملہ کے ایک ہفتے میں ہو جائے گا، کیونکہ رفح میں جو لوگ ہیں وہ ٹینٹوں میں ہیں، خیموں میں ہیں، وہاں بلڈنگ نہیں ہے، عمارتیں نہیں ہیں، وہاں سرنگیں نہیں ہیں اور یہ سارے لوگ نارتھ اور ساؤتھ غزہ سے آ کر یہاں آباد ہیں۔ 15 لاکھ کی آبادی ہے۔ اب جب ان لوگوں پر حملہ ہوگا تو دفاع کا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا اور سیدھے سیدھے ان کی ہلاکت ہوتی جائے گی، شہادت ہوتی جائے گی، یعنی بہت بڑا قتل عام ہوگا۔ امریکہ نے بھی چپی سادھ لی ہے، بلکہ رفح پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ نے ہتھیار بھی اسرائیل کے حوالے کر دیا ہے اور رفح پر اسرائیل نے حملہ شروع کر دیا ہے۔ غزہ پٹی سے ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل نے حماس کے رہنما اور سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ کی بہن صباح کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کو گرفتار اسرائیل کے ہی ایک علاقے سے کیا گیا ہے۔ ان کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے، ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، ان پر کئی طرح کے سنگین مقدمات چلائے جائیں گے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ان کی ہمشیرہ بھی حماس کے رہنما کو، القسام بریگیڈ کو سپورٹ کرتی ہے، آپریٹ کرتی ہے اور یہ کئی ساری ذمہ داریاں سنبھال رہی تھی۔ اسی بنیاد پر اسرائیل کی سینا نے IDF نے شیخ اسماعیل ہانیہ کی بہن کو گرفتار کر لیا ہے۔ جنگ بندی کے امکانات فی الحال دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں، دنیا بھر کے لوگوں کی نظر ہے۔ آپ بھی غزہ پٹی پر توجہ رکھیے، نظر رکھیں، کیونکہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، ہر ایک کا مسئلہ ہے، صرف ان کی وطن کی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے دیش کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسجد
اقصی کی آزادی کا معاملہ ہے، بیت المقدس کے قبلہ اول کے تحفظ کا معاملہ ہے، جس کا تعلق پوری دنیا کے مسلمانوں سے ہے، اور آپ اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں، ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم آپ وہاں کی خبروں کو دیکھیے، حالات سے باخبر رہیے، ٹرینڈ چلائیے، سوشل میڈیا پر ان کے سپورٹ میں لکھیے، یا اسی طرح ان کے لیے کوئی پروٹیسٹ کیجیے۔ یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کی خبروں میں بھی لوگوں کی دلچسپی نہیں رہ گئی ہے۔ غزہ پٹی کی نیوز کو، وہاں کی ویڈیو کو آپ اسکرول کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ دوسری خبروں کو دیکھتے ہیں۔ کم از کم غزہ میں جو قتل عام ہو رہا ہے، فلسطینی جو جد و جہد کر رہے ہیں وطن کی آزادی کے لیے، قبلہ اول کے تحفظ کے لیے جو جنگ لڑ رہے ہیں، اس پر آپ نظر رکھیں۔ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعا کا اہتمام کیجیے، جو آپ کر سکتے ہیں، اس میں ذرہ برابر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں خود اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کی نیوز بہت ساری جد و جہد کے بعد لے کر کے آتا ہوں، کیونکہ یوٹیوب نے بہت زیادہ پابندی لگا رکھی ہے۔ یوٹیوب نے کئی ساری ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیا ہے، زیادہ تر ویڈیوز کو یوٹیوب ڈی مونیٹائز کر دیتا ہے، یولو کا آئیکن لگا دیتا ہے، یا ایج ریسٹرکشن لگا دیتا ہے۔ اس کے باوجود ہم رسک لے رہے ہیں اور اس طرح کی خبریں آپ کو دکھا رہے ہیں، تو آپ بھی ہمیں سپورٹ کیجیے اور صرف ہماری خبروں کو دیکھیں، اس طرح کی نیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں سوشل میڈیا کی کس قدر غیر معمولی اہمیت ہے، اور غالباً آپ میں سے بہت سے بھائی بہن اس سے بھی واقف ہوں گے کہ ملت ٹائمز سوشل میڈیا کے دائرے میں بہت نمایاں نام ہے، بہت ہی پرخلوص خدمات انجام دے رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق کسی جماعت، کسی مسلک، کسی برادری، کسی مخصوص مکتب فکر سے وابستگی کے بغیر ملت کی نمائندگی کر رہا ہے ملت ٹائمز، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چینل بھی ترقی کرے۔ میں ملت ٹائمز کے ذمہ دار مولانا شمس تبریز قاسمی نے ایک اپیل کی ہے، میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں۔ آپ حضرات اس ماہ مبارک میں اس چینل کی مالی امداد کریں، یقیناً یہ کار خیر میں آپ کا شریک ہونا تصور کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔